تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ آج کل کے لحاظ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے ٹائم میں برکت لائیں، ہم کیسے بیلنس کریں گھر کو گھر سے باہر کو، جس طرح جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا. تو یہ تو ایک معجزہ ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات جو ہے وہ جامع ازداد ہیں. یعنی جس طرح امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے بارے میں کہا جاتا ہے نا جامع ازداد، اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ضد کی، ہاں جامع یعنی جمع، جس پرسنالٹی میں اپوزٹ کیریکٹرز جو ہیں وہ جمع ہو جائیں. مثلا نور کی ضد جو ہے وہ ظلمت ہے نا. تو اسی طرح مثلا ہم کہتے ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی جو ہے وہ عجیب اعجاز کر رہی ہے، اور یہ عجیب کیریکٹرز نظر آ رہے ہیں. جیسے امیر المؤمنین دن کو مسکراتے تھے، رات کو گریا کرتے تھے، بہت سخی تھے اپنے ذاتی مال کے معاملے میں، بہت زیادہ اسٹرکٹ تھے بیت المال کے معاملے میں. امام علی علیہ السلام بہت زیادہ لینینٹ، مہربان تھے دوستوں کے ساتھ، مؤمنین کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، لیکن دشمنوں کے ساتھ بہت زیادہ سخت گیر یا اسٹرائک، اور بہت ہی زیادہ جیسے وہ رعب جلال. تو جمال بھی آپ کا نظر آتا، جلال بھی نظر آتا، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے ایک انسان جب بہت زیادہ سخاوت سے کام لیتا ہے، دیتا جاتا ہے، اس کی عادت ہوتی ہے، بہت لینینٹ ہوتا ہے، تو جہاں اس کو غصہ دکھانا ہوتا ہے وہاں وہ نہیں دکھا سکتا. کبھی بچوں کے ساتھ کچھ زیادہ ہی نرمی کرتا ہے، اور لوگ سمجھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے نرمی ایک حد تک ہونی چاہیے، یا سخاوت اتنی ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی وہ بیلنس نہیں کر پاتا. تو لیکن امام علی علیہ السلام کی ذات پہ بہت سی ایسی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ ہر کیریکٹر جو ہے وہ اسی اپنی جگہ پر بالکل مناسب، کامل ترین، لیکن ایک عجیب انداز سے جمع بھی ہو رہی ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اسیر ہوئیں، لیکن اس اسارت میں آزادی کا میسج تھا. آپ ابو الاحرار کی اخت تھی، بہن تھی، یعنی ہمیں آزاد کرنے والی. ایک گویا اپنے آپ کو اسیر کیا تاکہ ہمیں آزاد کرو، اور اپنی اس اسارت میں بھی ایک آزادی کا میسج. جو بھی انہیں دیکھتا تو وہ خود ان کے اس وجود اور اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کر اپنے آپ کو اسیر فیل کرتا، نہ کہ انہیں. یہ ایک عجیب کوالٹی ہے. زخمی تھی لیکن سب کو مرہم خود دے رہی ہیں اور خود تسلی دے رہی ہیں. سب سے زیادہ تسلی کی خود مستحق ہے، لیکن کس انداز سے زخم اور مرہم اور درما کرنا، یہ دونوں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات میں ہمیں یکجا نظر آتا ہے. یا اسی طرح ظاہراً اسارت ہے، لیکن فستو برب الکعبہ کی بیٹی ہیں، اور کیا کامیابی اور کیا رعب، کیا دبدبہ، کیا یقین، کیا صلابت، یہ ساری چیزیں ایک اعجاز ہے. یا ظاہراً آپ کی آنکھوں میں اشک ہے، لیکن اس اشک میں بھی ایک سرور اور خوشی اور پیغام اور ایک جیت اور ایک فوز عظیم نظر آتا ہے. مصائب ہے، لیکن اس مصائب کو آپ نے خود کہا ایک جمال کی شکل دی. آپ نے کہا کہ یہ مصیبت بھی بہت حسین ہے، جبکہ عام طور پر کوئی بھی مصیبت کو اتنا خوبصورت اس کو بیان نہیں کرتا. یا ایک اور چیز جو بہت ہی زیادہ حسین ہے وہ یہ ہے کہ آپ بے چادر تھی لیکن حیا کے ساتھ. حیا اور علم کو جو امتزاج اور جو ان کا آپس میں ملنا ہے اور یہ جامع ازداد ہونا، یہ ایک بہت ہی قابل توجہ نکتہ ہے. کیونکہ راوی جو دیکھنے والا ہے، روایت میں لکھا ہے، وہ حیران ہوا یہ منظر دیکھ کے کہ اس نے کہا میں نے آج تک اپنی زندگی میں ایسی خاتون کو نہیں دیکھا. فلم ارى خفرة قط، آج تک میں نے اتنی باحیا خاتون کو اس طرح سے علم اور نور بانٹتے ہوئے نچھاور کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی اس حالت میں بھی شام اور کوفہ کے بازاروں میں گیا. اور وہ کہنے والا کون ہے؟ وہ ایک عام راوی نہیں، اس پر بہت طولانی گفتگو ہے. تو یہ ایک عظیم ہستی اس منزل پر پہنچی کیونکہ آپ نے وہی سیرت معصومین جو ہمارے پاس میں موجود ہے اسی پر عمل کیا. اگر ہم قلت الطعام اور قلت الکلام اور قلت المنام سے کام لیں، آپ دیکھیے گا وقت میں کتنی برکت آتی ہے، اور ہم اپنی زندگی کو کیسے بیلنس کر سکیں گے. کیونکہ آپ ایکسٹرا کہیں خرچ کر رہے ہو تو آپ ادھر انصاف سے کام نہیں لے رہے ہو. آپ دیکھو، آپ جیسے پیسہ بھی ہو، اگر آپ صحیح بیلنس اور صحیح انداز سے خرچ کریں تو کوئی جگہ کمی نہیں ہوگی، ہر ایک کو اس کا حصہ ملے گا. لیکن اگر آپ نے ایک جگہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کیا، مثلا گپ شپ زیادہ ہے، نیند زیادہ ہے، صحیح ہے، اور دوسری چیزوں میں زیادہ خرچ ہو، تو ڈیفینیٹلی آپ کو دوسری طرف ٹائم نہیں ملے گا. تو زندگی میں برکت جو ہے وہ اچھی نیت اور مستحبات کے انجام دینے سے بھی آتی ہے. روبے قبلہ انسان زیادہ بیٹھے، جیسا کہ معصومین حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی عادت تھی. کہتے ہیں آپ نے اپنی زندگی کا اکثر وقت جتنا ممکن تھا قبلے کی طرف رخ کر کے گزارا. اسٹڈی کرتے ہوئے کوشش کریں قبلے کی طرف بیٹھے، جتنا ہو سکے مستحبات جو نوافل ہیں ان کو انجام دیں گے تو وقت میں، ذہن میں، حافظے میں، میموری میں اضافہ ہوگا، برکت آئے گی، اور ہم زیادہ سے زیادہ کام کر کے ایک بابرکت زندگی گزار کے اس دنیا سے جا سکیں گے انشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت سوال